ان کو جو فضیلت ملی وہ اس سوز عشق کی وجہ ملی۔ آپ غور فرمائیے کہ فرشتوں میں عبادت کی صلاحیت ہے مگر عشق الہی کی پڑیا ان کے پاس نہیں ہے، یہ فقط انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کا جذبہ، ولولہ، درد محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے اداس ہوتا ہے، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ صفت اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمائی، فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے۔ وہ تو فرما بردار بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، روبوٹ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر وہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، یہ اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمایا۔ چنانچہ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو۔ خالق کے عشق سے مراد وہ تمام محبتیں جو شریعت کے مطابق ہیں، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی، اولیاء کی، ماں باپ، میاں بیوی، یہ تمام محبتیں جو شریعت میں جائز ہیں ان کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کر ہیں، نفسانی، شیطانی، شہوانی، ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں۔ تو واسطہ تو ہر بندے کو پڑتا ہے۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی، اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر وہ نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو کسی کا عشق ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کا فطری طور پر اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں رکھ دیا، جب ماحول مناسب ملتا ہے تو پھر وہ پھلتا پھولتا ہے۔ جیسے بیج ہوتا ہے نا، بیج کو مناسب زمین مل جائے، ماحول مل جائے تو درخت بن جاتا ہے، پھل پھول دیتا ہے۔ مناسب ماحول نہ ملے تو بیج الٹا مر جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے، اور حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں، یہ دانے ہیں۔ اس کو اگر نیکی کا ماحول مل جائے تو انسان کے اندر اللہ کی محبت کا بیج وہ پھر پھل پھول دینے شروع کر دیتا ہے، نیکیوں کے اعمال ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر ماحول مناسب نہ ملے تو یہ پھر بیج مر جاتا ہے۔ چنانچہ سمندر کے اندر جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سمندر بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، کوئی لہریں نہیں ہوتی۔ لیکن جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا تو مد جزر ہوتی ہے، ہائی ٹائیڈ اس کو کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے باقاعدہ سکیجول بنے ہوئے ہیں، اور جو بحری جہاز چلتے ہیں وہ اس کا خیال رکھ کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہائی ٹائیڈ میں جہاز کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے، ڈوب جاتے ہیں جہاز۔ تو دیکھیے، جب چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے تو سمندر کا پانی اچھلتا ہے۔ کیوں اچھلتا ہے؟ اس کی لہریں ہوتی ہیں، مقناطیسی لہریں، اس کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، وہ کھینچتی ہے۔ تو جس طرح چاند کی مقناطیسی لہریں سمندر کے پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اسی طرح اگر چاند سامنے ہو، یہ چاند جیسی کوئی صورت سامنے ہو تو بندے کے دل میں بھی پھر محبت کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک اشکال کا پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن اپنے گھر میں تھے، کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے نبی اسلام کی خدمت میں چل پڑے۔ راستے میں صدیق اکبر ملے،
پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے نافق حنظلہ. بھائی کیوں؟ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں دل کی کیفیت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی، تو یہ تو منافقت ہے، یہ تو درنگی ہے. تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ معاملہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ، جو کیفیت میری صحبت میں تمہارے دل کی ہوتی ہے، اگر ہر وقت رہے تو فرشتے راستہ چلتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں. یہ تو گاہے گاہے کہیں کہیں ہوتی ہے. تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب علماء نے لکھا کہ دیکھیں صحابہ رضوان کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہاں محبت زیادہ تھی، گھر آ کے محبت کم تھی. فرق یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جاتے تھے تو وہاں حسن کا چاند سامنے ہوتا تھا، تو صحابہ کے دل میں مد و جزر ہوتی تھی محبت کی. اور جب گھروں میں آ جاتے تھے تو جیسے پہلی تاریخ کو سمندر کام میں انکوائٹ ہوتا ہے، دل کی وہ کیفیت ہو جاتی تھی. یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص. اب دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل دیے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کمیت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اور اس پہ انہوں نے دلائل دیے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، مقدار وہی رہتی ہے، اس کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے. چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی اس کو علماء نے کہا کہ وہ زیادہ ٹھوس تھی، اضبط تھی مضبوط کی بجائے. اور اس کی بھی یہی دلیل تھی کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کا پانی پہلی تاریخ کو بھی مقدار میں اتنا ہی ہوتا ہے اور 14 تاریخ کو بھی مقدار میں صرف مد و جزر کا فرق ہوتا ہے. یہی ایمان کی کمی بیشی ہے کہ انسان اپنی ایمان کی کیفیت میں کبھی کمی اور بیشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ وہی ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا یقیناً وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گا. جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکے گا. امام اعظم امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آنکھ کا دیکھنا ابتدا ہے اور پھر زنا کا ارتکاب یہ اس کی انتہا ہے. جو انتہا سے بچنا چاہتا ہے اسے ابتدا سے بچنا پڑے گا، نہیں بچے گا تو پھر انتہا تک بھی پہنچ جائے گا. اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اس پر کسی شاعر نے شعر کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. بعض غذائیں ہوتی ہیں نا ان میں نمک ہوتا ہے، تو نمک ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر والے بندے کو نقصان دیتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر کر دیتی ہیں. تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سالٹ استعمال نہ کریں. تو اس پر شاعر نے شعر کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. کچھ صورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں بھی نمکین صورتیں ہوتی ہیں. نمکین کیوں کہا؟ کہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے. میٹھا بار بار نہیں کھانے کو دل کرتا، میٹھے سے بندہ تنگ آ جاتا ہے. چنانچہ ہم بچپن میں اپنے اسکول میں انگریزی کی کتاب میں سٹوری پڑھتے تھے. ایک بادشاہ کی کئی بیٹیاں تھیں، اس نے پوچھا کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. کسی نے کہا میں شہد کی طرح، کسی نے کہا میں مٹھاس کی طرح، کسی نے کوئی میٹھی چیز. سب نے میٹھی چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک بیٹی نے کہا ابو مجھے آپ سے محبت ہے نمک کی طرح. تو باپ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو سزا دی. خیر سزا اس نے برداشت کر لی. پھر ایک وقت آیا کہ سب بچیوں کی شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن بادشاہ اپنی اس بیٹی کے گھر آیا جس